حامدا و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلے کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں، کافی اختلاف ہے اس بارے میں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں امام کے پیچھے جب امام قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، الحمد شریف پڑھنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک یہی ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی تو قرات نہیں کی جائے گی، نہ ہی الحمد شریف پڑھی جائے گی اور نہ ہی سورت ملائی جائے گی۔ اب اس حوالے سے ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، وہ بھی احادیث کے دلائل دیتے ہیں اور ہمارے پاس بھی احادیث کے دلائل موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ وہ جو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو وہ دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، جی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب ان کا ہم نے جواب دینا ہے، جواب یہ ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر کہیں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت بھی فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ جماعت کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث تو منفرد کے بارے میں ہے کہ جب بندہ علیحدہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اگر بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس بارے میں ہے۔ یہاں پر کسی بھی اس کے علاوہ بھی کسی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت جو ہے پیچھے قرات کرنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اب باقی رہا ہمارے پاس جو احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ ایک اور حدیث میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ امام کی جو قرات ہے وہ اس کو کافی ہے، امام کی جو قرات ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کے لیے قرات کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں انگارے ہوں، اتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں پتھر رکھے ہوں۔ تو یہ ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام کے پیچھے جب امام قرات کر رہا ہو تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی بلکہ خاموشی سے کھڑے ہونا ہے۔ امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، تو جب امام کی اتباع میں آ گئے تو اب امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ عقلی طور پر اگر دیکھا جائے جس حدیث کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ تو ہوگی منفرد کے بارے میں، ہم نے پہلے بتا چکے ہیں۔ ہاں اگر جماعت کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی جماعت کے بارے میں، تو ہمارا ان سے ایک سوال ہے کہ جو بندہ امام جب رکوع میں چلا گیا تب آیا اور آ کر رکوع میں شامل ہوا تو اس کی وہ رکعت شمار کی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک بھی یہی ہے اور ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ اس کی وہ رکعت شمار ہوگی، وہ رکعت مان لی جاتی ہے۔ اب اگر جب وہ رکعت مان لی گئی ہے تو اس نے تو اس رکعت میں فاتحہ پڑھی نہیں، وہ تو سیدھا آ کر رکوع میں شامل ہو گیا، اور اگر وہ فاتحہ پڑھے گا اور فاتحہ پڑھتے پڑھتے رکوع نکل جائے گا اس کی رکعت نکل جائے گی، رکعت شمار ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، اور احادیث بھی اس پر موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام کے پیچھے جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔